الرحیم۔ بھوک پیاس کا خاتمہ، طاقت کا خزانہ، گرمیوں کا تحفہ، رشتہ داروں کی سوغات، بزرگوں کی روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تو کیا ہو سکتا ہے جی؟ ستو، جی بالکل صحیح سمجھے آپ، ستو۔ ہم اس بات پہ بڑے کانفیڈنٹ اور خوش ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تھی، یعنی کہ ستو، آج سائنسی تحقیق نے بھی اس کی اعلیٰ غذائی افادیت کو ثابت کر دیا۔ آپ سے مخاطب میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس وڑیچ۔ آج ہم بات کریں گے ستو کا شربت یا ستو کے دلیے کے متعلق۔ ستو دماغی صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہیں۔ اس میں شامل اسپیشل قسم کے کاربوہائیڈریٹ جو ہیں بلڈ شوگر کو متوازن رکھتے ہیں۔ اس میں شامل وٹامن جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر جیسے کہ ڈوپامین اور سیروٹونین کو پیدا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بندے کا موڈ اپ رہتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ کم ہوتی ہے۔ دل کے لیے بھی ستو بہت مفید ہے۔ اس میں شامل کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، جبکہ اس میں شامل سولوبل حل ہو جانے والا فائبر جو ہے وہ گلوکوز لیول کو کم کرتا ہے اور الٹیمیٹلی دل کی صحت مفید رہتی ہے، اپ رہتی ہے۔ آنکھوں کے لیے بھی ستو بہت مفید ہے۔ اس میں شامل اسپیشل قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ لیوٹین اور زیزینتھین جو ہیں وہ میکولر ڈیجنریشن جو کہ ایک حصہ ہے ریٹینا کا، اس کی ڈیمیج کو روکتے ہیں، اور کیٹریکٹ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور یہ وٹامن کی کمی، چونکہ اس میں وٹامن اے ہے اور وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے نائٹ بلائنڈنس کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ جلد کے اوپر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں اولڈ ایج میں، یا کھردرا پن ہو جاتا ہے، یا الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ ایکنی ولگیرس، جو چہرے پہ جو ایکنی بن جاتے ہیں، یا چہرے پہ سرخی جو انڈیو بن جاتی ہے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ستو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم یا نظام ہضم کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اس میں شامل بیٹا گلوکین جو ہے وہ ہماری گٹ میں یا ہماری آنتڑیوں میں ایسے جراثیم پیدا کر دیتا ہے جو کہ صحت کے لیے اچھے ہیں، اور بہت سارے گندے جراثیم کو وہ خود ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں سالوبل اور نان سالوبل قسم کے فائبر ہیں، وہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور قبض کو بھی نہیں ہونے دیتے۔ پھر اسی میں شامل بیٹا گلوکان جو ہے وہ پتے کی پتری کو بھی نہیں بننے دیتے، چونکہ بائل ایسڈ جو ہے ان کو ابزار کر کے پخانے کے راستے سے وہ باہر خارج کر دیتے ہیں۔ تو نظام انہضام کئی طرح سے ہمارا بہتر ہو جاتا ہے ستو کے استعمال سے۔ ہڈیوں کے لیے بھی ستو بہت مفید ہے۔ ہڈیوں کو کیلشیم کی وجہ سے، باقی وٹامن، منرل اور اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ستو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو آسٹیوپروسس ہڈیوں کا بڑھ جانا ہے وہ نہیں ہوتا، آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی دردیں نہیں ہوتی، یا ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ستو جو ہیں یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم یا تولیدی نظام میں بھی یہ کارگر ہے۔ یہ سپرم کی کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں، یہ مینسس سائیکل کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ڈیو ٹو اس کی فولیٹ اور آئرن کی وجہ سے یہ بچے کی نشو و نما میں بھی بہتر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ستو جو ہے قوت مدافعت اور شوگر میں بھی بہترین ہے۔ تو جسم میں جتنی بھی سیل کی توڑ پھوڑ ہے ان کو یہ روکتے ہیں، اور مجموعی طور پہ جسم کو ہر طرح کا یہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آخر میں سب سے گزارش کروں گا کہ ستو بحیثیت شربت، یا خاص کر اگر نہیں لیتے تو اس کی روٹی بنا کے یا دلیا بنا کے خود بھی استعمال کریں، بچوں کو بھی استعمال کریں، بزرگوں کو بھی استعمال کریں، ہمسایوں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، اور اس کو پروموٹ کریں۔ السلام علیکم۔